بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب سالانہ عرس مبارک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ آج وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی، ان کے سروں پر فضیلت کی دستار بھی سجائی گئی۔ اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور استاذ العلماء، یادگار اسلاف، شہید ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف صاحب سلطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور آپ نے یہ جو علمی پودا ایک لگایا جو کہ اب پھل بھی دے رہا ہے، اللہ کریم اس کو تابانیاں نصیب فرمائے، لوگوں کے دل اس کی جانب مائل فرمائے، اور آپ کے جانشینوں نے اور آپ کے متعلقین و متوسلین نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس تمام نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اللہ کریم مزید ان کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت، کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں، میرے یمین و یسار آپ دیکھ رہے ہیں مشائخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور کچھ اپنے خطابات سے ہمارے دلوں کو منور فرما کے تشریف بھی لے جا چکے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑی لجپالی فرما رہے ہیں آج کی ہماری محفل کا حسن، رونق محفل، استاذ العلماء، یادگار اسلاف، بقیت السلف، حجت الخلف۔ میں اپنی محبت میں ان کو کہتا ہوں لفظوں کے لقمان، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکات مولالیہ، آپ تشریف فرما ہیں، اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے۔ اور آج کی ہماری اس محفل میں یہاں پر سلطان اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید سلطان محمود شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور جن کی زیر صدارت محفل ہو رہی ہے حضرت صاحبزادہ پیر محمد عبدالصمد شاہ صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، و دیگر جتنے اہل محبت و مودت ہیں، اللہ کریم سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہیں گے، آپ اتنی دیر تک اپنی سماعتوں کا مرکز فقیر کی گفتگو کو بنائیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے سیکھ کر اور سمجھ کر جا سکیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمائے جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے 100 مرتبہ والے وظیفے پر عمل فرمائیں، پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 1000 مرتبہ پڑھ دیجئے، ضرور پڑھا کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنی محبت، کثرت، شوق اور ذوق سے درود پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، بس شوق میں پڑھ رہا ہے، تو فرمایا اللہ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ یہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، جو آیات طیبات میں نے پڑھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے استفہامی انداز میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں کو
کہ کیا علم والا اور وہ بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو مسئلہ ظاہر و باہر ہو کہ ہر بندے کو پتا ہو کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کو استفہامی انداز میں کیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ سامنے والا خود فیصلہ کر سکے کہ ان دونوں میں سے حق اور سچ کیا ہے۔ یہ صرف اس کو ایک ضمیر اس کا جگانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے کیا حقیقت ہے اور کس چیز کی فضیلت ہے تو پھر توجہ اس کی طرف کرو۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ جو علم والے ہیں اور وہ جن کے پاس علم نہیں، کیا ہر بندے کو پتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ بندہ جس کے پاس علم نہیں کبھی وہ برابر ہو سکتے نہیں۔ تو کس کو فضیلت ہے؟ اس نتیجے کا بھی سب کو پتا ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ تو جب یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے تو پھر ہمارے ذہنوں پر یہ دستک جی جا رہی ہے کہ تمہیں جب پتا ہے کہ علم والے کی شان زیادہ ہے تو پھر علم کی طرف آتے کیوں نہیں ہو؟ اصل بات یہ ترغیب علم کی جانب کروائی جا رہی ہے ہماری۔ دوسری بات سماعت کر لیں، ایک ہوتا ہے علم دین، ایک ہوتا ہے علم دنیا۔ یہ جتنے بھی فضائل آئے ہیں یہ علم دین کے آئے ہیں۔ دنیا کا ہر وہ علم جو دینی علم سیکھنے کے لیے ممد و معاون ہو وہ خود بخود فضیلت والا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دین کے علم کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو تو اس کی اپنی طرح سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جتنے فضائل ہیں یا دین کے علم کے ہیں یا وہ دنیاوی علوم جو دینی علوم کے تابع ہو جاتے ہیں ان سب کی فضیلت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ریاضی کا ایک علم ہے، اگر آپ اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں گا تو آپ دیکھ لیں پھر آپ اس کو فضیلت والا کہہ سکتے، یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں۔ لیکن اگر آپ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو زکوٰۃ کا نصاب بتاؤں گا، اس کے مطابق مسئلہ بتاؤں گا، میں ٹائم کی کلیکشن کر کے لوگوں کو بتاؤں گا رمضان کا روزہ، سحری، افطاری، گھڑی پر میں بتاؤں گا کہ ظہر کا ٹائم کب ہے، عصر کا کب ہے، وراثت کے مسئلے بتاؤں گا کہ وراثت کے کتنے حصے کس کو آتے ہیں، کتنے عصبات ہیں، کیا ہیں، یہ سب کچھ اگر آپ نے اس لیے ریاضی سیکھی تو یہ سیکھنا بھی عبادت بن جائے گا، یہ سیکھنا بھی آپ فضیلت والا بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے لیے اور اپنی یہ ظاہری دنیا کے لیے چمکانے کے لیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے فائدے کی کہ جب آپ نے سیکھا اور بعد میں ساری زندگی حلال کمایا، آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا اور وہ بھی کمائی پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی علم ہے وہ جو دین کے تابع ہے اس کی فضیلت ہوتی ہے، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات بھی سن لیجئے، ایک ہے نفس علم اور ایک ہے نفس عبادت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا العلم افضل من العبادہ، فرمایا جو علم ہے یہ عبادت سے افضل ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ایک علم ہے ایک عبادت ہے، عبادت سے علم افضل ہوتا ہے۔ کیوں؟ علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اگر بندے کو علم ہی نہ ہو کہ میں نے یہ عبادت کرنی کیسے ہے تو نہ وہ صحیح عبادت کر سکتا ہے اور نہ پھر ثواب کا حصول ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ نہیں ہو سکتا، ان سب چیزوں کا ترتب وہ علم پر ہے، تو فرمایا پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی عبادت صحیح ہو جائے۔ تو فرمایا جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو ہوگا تو نماز پڑھیں گے، اسی طرح ثواب تب عبادت کا ملے گا جب آپ کو علم ہوگا۔ تو علم کی زیادہ فضیلت ہے، آپ کو پہلے حاصل کرنا پڑے گا تاکہ آپ صحیح طریقے سے عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرما دے۔ تو علم زیادہ فضیلت والا ہے عبادت سے، وجہ کہ اس علم کی بدولت اس عبادت کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے۔ دوسری روایت، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تھا نا علم اور عبادت، اب جو علم حاصل کرتا ہے وہ عالم بنتا ہے اور جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت گزار بنتا ہے۔ ان دونوں میں کون فضیلت والا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے۔ ایک ہے عبادت گزار اور ایک ہے عالم، فرمایا عالم افضل ہے۔ حالانکہ آپ نے مشہور بات سنی ہوگی، فرمایا نوم العالم عبادت، عالم سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اب ایک عالم ہے وہ افضل ہے، سو جائے تب بھی اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور دوسری طرف آپ صوفی صاحب کو دیکھیں، عبادت کر رہے ہیں ساری ساری رات اور وہ پیچھے تہجد پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ ساری عبادات تسبیحات کر رہے ہیں، وہ پیچھے ہے عالم آگے، اگرچہ سویا ہوا ہے
توجہ ہے؟ مولویاں دی شان بیان ہوتی بھی کوئی تو سبحان اللہ کہہ لو نا یار، خیر ہے، سمجھا کریں آپ، علماء کی شان کو سمجھے حضرات۔ اچھا یہ کیا وجہ ہے؟ علماء نے یہاں پر بھی سوال اٹھایا، اور یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھے تو آپ نے بھی کئی موقعوں پر یہ اشارہ عطا فرمایا، وجہ کیا ہے کہ عبادت گزار کا رتبہ کم ہے اور عالم کا زیادہ ہے؟ آخر کیا سبب ہے؟ فرمایا اس کی کچھ وجوہات ہیں، میں 2 وجہیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن شیطان کے چنگل میں بڑی جلدی پھنس جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہے۔ اور اس کی مثال کتابوں کے اندر مشہور ہے کہ جو شیطان تھا اس نے ایک بندے سے چل کے عبادت گزار سے، واقعہ لمبا ہے لیکن میں جلدی کر رہا ہوں، وہ گیا ایک عبادت گزار کے پاس چھوٹی سی شیشی لے کے، کہتا ہے یہ بتائیے کہ شیشی کے اندر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو داخل کر سکتا ہے؟ تو وہ صوفی تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، علم الکلام پڑھا ہوتا، توحید کے تمام تر اس نے جو قواعد بیان کی علماء نے پڑھے ہوتے تو اسے پتا ہوتا نا، سمجھ آئی؟ اس نے کہا وہ ایڈی ساری شیشی ہے، کمڑا ہو گیا ہے، جا برا دفع ہو جا۔ شیطان نے اپنے شتونگڑوں سے کہا دیکھو یہ عبادت کر رہا ہے لیکن اس کا ایمان برباد ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں ہے خدا کی قدرت کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قادر ہے۔ اب دوسرے عالم کے پاس گیا، بے تو دساں علماء کی کیا شان ہوتی ہے، شیطان، علماء لکھا ہے اس بات کو۔ عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا، سوئے آنکھیں ملتوئے باہر تشریف لائے، اے جی ایک مسئلہ پوچھنا کہ پوچھو جی۔ انہیں کہا ایڈی ساری شیشی ہے دے وچ اللہ تعالیٰ ساری دنیا نو داخل کر سکتا ہے؟ تو انہیں جلدی دے نال انج کر کے جویں بندہ نیند چھوڑدا نا، اکھاں مال دے ماں کہن لگے او تو مینوں شیطان لگنا ہے، شیشی تے بہت وڈی شے ہے، او تو سوئی دے نکے دے وچ داخل کر سکدا ہر شے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ انہیں کہا ہن سن لیا جے، سمجھ آ رہی؟ ہن سن لیا جے، یہ ہے عالم، یہ شیطان کے چنگل میں نہیں آتا، صوفی بڑی جلدی چنگل میں آ جاتا ہے۔ عبادت ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے عبادت گزار، اس کا فائدہ متعدی نہیں ہوتا، اور جو عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ متعدی ہوتا ہے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے، یہ جو صوفی ہوتا ہے نا اس کا سارا کچھ اپنے لیے ہے اور عالم کا سارا کچھ آپ کے لیے ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو میں بات کھول دیتا ہوں۔ بھائی جان یہ صوفی ساری رات عبادت کرتا ہے، میں بخشا جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے، میرے درجے بلند ہو جائیں، میری خیر ہو جائے، اور عالم ساری زندگی محنت کرتا ہے کہ آقا کی امت کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ نمازی بن جائیں، یہ کامیاب ہو جائیں۔ فرمایا جو آقا کی امت کے لیے محنت کرتا ہے اللہ نے اس کا درجہ بھی بلند فرما دیا۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ جو عالم ہوتا ہے یہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے۔ یہ دوسری روایت تھی، اگر آپ جاگے تو تیسری بھی سناؤں آپ حضرات کو۔ نبی پاک صلی اللہ، جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 بننا 5واں نہ بننا، سمجھ آئی؟ 4 بننا 5واں نہ بننا۔ فرمایا کیا کیا بننا ہے؟ فرمایا کن عالما او متعلما او جالسا او محبا لا تکن الخامسا۔ فرمایا یا عالم بن، یا طالب علم بن، یا علماء کے پاس بیٹھنے والا بن، یا ان سے محبت کرنے والا بن۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی ہو نا تو کوئی نہیں، خیر ہے۔ آج موضوع ایسا ہے حضرت صاحب، آپ کو پتہ ہے ساری زندگی دین پڑھتے پڑھاتے نصف صدی سے زائد انہوں نے دین کی خدمت فرمائی ہے، تو اگر انہوں نے فرمائی ہے تو میری جان آپ توجہ تو کریں نا، یہ علماء کی شان کیا ہے۔ اور میرے عزیز فرمایا یا عالم بنو، علم حاصل کرو، عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، علماء کے پاس بیٹھ کر آپ تعلیم و تعلم کا سلسلہ، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ علماء سے محبت بھی ہونی چاہیے، ہر چوک چراہے میں کھڑے ہو کر بک بک کرنی علماء دے خلاف، مولوی بخشے گئے تھے اسی بخشے جائیں گے، مولویاں نے نہیں کیتا ابو تھی باندھ رکھ۔ ہاں علماء نے لکھا ہے، آپ فرمایا ایتھے تے ایتھے مولویاں دی ٹھاٹ قیامت والے دن ہی ویکھن والی ہونی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ ہاں حدیث شریف میں ہے، یہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اندر بھی یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ لگوائیں، پڑھیں، آپ کو چس آئے گی۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے فیضان ہر مہینے حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین رسالہ ہے، 60 سے 63 صفحے ہوتے ہیں لیکن تقریباً 500 کتابیں میں چھوڑوں گا جی۔ ہر مہینے کے مطابق وہاں پر مسائل اور اس کے اندر بہت خوبصورت شخصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا، اور یہ بڑی خاص بات ہے جو آپ کو ویسے یہ دقائق الاخبار کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن ایک عالم کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ غور کریں جو حضرات علماء سے نفرت کرتے ہیں، توجہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ پاک حضرت جبرائیل کو طلب فرمائے گا، جناب جبرائیل امین علیہ السلام آپ جلوہ گری فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا اس عالم کا ہاتھ پکڑو اور میرے مصطفیٰ کے پاس لے جاؤ۔ توجہ ہے؟
اچھا وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئیں گے تو اس وقت میرے آقا کہاں ہوں گے؟ حدیث میں ہے آقا کریم علیہ السلام اس وقت حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، برتن بھر بھر کے جام پلائے جا رہے ہوں گے. جب حضرت جبرائیل کہیں گے کہ یہ عالم آپ کی امت کا ہے اور اللہ نے آپ کی جانب بھیجا ہے کہ آپ اسے انعام عطا کریں، غور سے سننا ذرا، اب نہیں کہیں گے آپ کو بولیں کیونکہ قدردان لوگ ہیں، آپ خود امید ہے قدر کریں گی جملے کی. فرمایا کہ جب آقا کریم کے پاس آئیں گے تو حضور برتن رکھ دیں گے، حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے چلو بھر کے عالم کو پلائیں گے. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے مولوی بخشے گئے تھے اسی بخشے جان، تو اپنی خیر کر، اسی جنہ دا ہوکرا دیتا ہے نا، جنہ خاطر اسی سارا کچھ برداشت کیتی بیٹھے ہیں، قسم خدا دیو تو لجپال نے، تو اپنی خیر بنا، اتنی حقارت کی نظر سے دیکھنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آقا کریم علیہ السلام خود عطا کریں گے. اور یہیں پر ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی، آقا کریم عالم کو جب اپنے ہاتھوں سے وہ عطا کریں گے جام کوثر، کیا مقام اور اس کا مرتبہ ہوگا. تو فرمایا جتنے وہاں اہل محشر ہوں گے وہ سارے سوال کریں گے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو برتنوں میں پانی پلایا، اس عالم کو ہاتھوں سے کیوں پلایا؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ جتنے لوگ تھے یہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے تھے، یہ عالم اس وقت بھی یا قرآن پڑھتا تھا یا میرا فرمان پڑھتا تھا. تو اس چیز کو دیکھا ہی نہیں. وہی جو حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب بات کر رہے تھے، قرآن پڑھنے والوں کو غریب نہ سمجھا کرو، اس کے پاس تو یہ جتنی نیکیاں اس سے بڑا تو امیر ہی کوئی نہیں. اور یہ علامہ عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے، فرمایا جو قرآن پڑھنے والا وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. کیوں؟ فرمایا یہ قرآن خود بخود اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے. آپ دیکھ لیں ایک تفنن طبع کا جملہ تو ہے لیکن میں اس نیت سے نہیں بول رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آج تک میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتائیں ایک مولوی اگر بھوکا فوت ہو گیا ہو، بھوکا مر گیا جی میں نے بخاؤ، زیادہ کھا کے مر جائے تو بکری گل. یہ تفنن طبع کا جملہ صرف آپ کو میں نے کہا، اس نیت سے نہیں میں نے بولا، صرف آپ کو سمجھایا ہے. اپنی تنہاہوں کے لیے کبھی بھی احتجاج نہیں، اگر کیا بھی ہے تو یہ ناموس رسالت کے لیے یا ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس اولیاء، بس اس کے علاوہ نہیں، اپنی تنہاہوں کے لیے. گرامی قدر حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر بھی مجھے بتاؤ کبھی کوئی بھوکا مر گیا ہو؟ اور اگر مجھے اجازت دی جائے تھوڑی سی بات آپ کو اور بھی سمجھا دوں. آپ کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زمین جائیداد بھی ہوتی ہے، تو بچے پھر بھی 2 تو 3 لئی پھر دے ہوندے ہو. علماء حضرات کو آپ چیک فرما سکتے ہیں، درجن، آدھی درجن، پونی درجن، توجہ فرمائی، تنخواہیں 10,000، 12. اگر اس دور میں کسی مسجد کے امام کی تنخواہ 30,000 ہے تو میں کہنا جی وقتدار تو گل گا جی بڑی گل ہے، ایڈی تنخواہ اس بندے دی، اللہ کرے کسی کی ہو. خدا کے لیے اپنے علماء کی تنخواہیں بڑھائیں. بس اوقات سیکٹری صاحب کہہ دیتے ہیں جی او یار کتھوں دینی ہے، اور تسی پلیوں نہیں دینی، تسی تٹھویں دن کنجن آؤندے ہو، وہ تو کنجن ہی جاندے، تہاڈے کول تو بہت ہی ہو جان. تو سال تو بعد کہ جو حاجی صاحب کہتے ٹیلاں بدل دے، حاجی نو ٹیلاں دیتی نا، حاجی نو مولوی نہیں دیتا. گل سنو نا میری، اپنی علماء کی تنخواہوں پر غور کریں، سمجھ آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی آپ کے دروازے پر بار بار دستک نہیں دی. کیوں؟ بات پیسے سے نہیں بنتی، بات برکت سے بنتی ہے. اللہ ان کو برکت عطا فرما دیتا ہے. 15-20 ہزار تنخواہ دے وچ 8-10 نیانے بیاہ بھی ہو جاندے جے تے مولانا صاحب خوش بھی رہندے رہے. تانوں پھر 40-42 سال بعد شوگر ہو جاندی ہے، 60 سالاں دا بھی فٹ ہوندا جے. بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے میں کبھی بھی کوئی گولی نہیں کھادی، اچار تے روٹی تے پانی تے خادم چلدا پیا ہے. اتنے پریشر والا ہے جس پر پوری دنیا کا اتنا پریشر ہو وہ تو بندہ ویسے ہی ختم ہو جاندہ ہے. لیکن بابا ویسے ہی تکڑا سی، انہیں کہے تو اڈا پریشر کی کر سکتا ہے. اصل میں تو ہمیں سہارا مصطفیٰ کا ہے نا. حضرات دیکھیے یہ جب سہارا، وہ تاجدار گولڈا نے فرمایا تھا نا، فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. جس کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہو پھر پریشر مریشر ایک ہی ہوندے نے، پریشر ایک ہی ہوندے نے، دھمکی اندر کچھ بھی نہیں جی ہوندا. یہ دنال چس ہوندی جی، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں.
تو میرے عزیز میرے بھائی صرف یہ بتلا رہا ہوں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ اگر کچھ نہیں کرتے تو آپ ان علماء کا حق خود دیکھا کریں اور خود ان کے ساتھ معاونت کا جو سلسلہ ہے وہ اچھا فرما دیں، بات کہیں دور نہ چلی جائے۔ جو میں بات سمجھا رہا ہوں، آقا کریم علیہ السلام قیامت والے دن اس عالم کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی بات بھی سماعت کر لیجئے دوستان گرامی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، یا پھر فرمایا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ عالم کے پاس بیٹھنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں نا، عالم کی مجلس آپ کو فائدہ دے گی۔ پکھا لگا ہے تسی آ کے، میں چلایا میں اپنے واسطے، بالکل آ کے بھائی ہوا تے تانوں لگنی لگنی، پکھا بھی میرا، چلایا بھی میں، بل بھی میں دینا، تینوں فائدہ ہو جانا ہے، پڑھیا بھی میں ہاں، مثال دے رہا ہوں، بیان بھی میں کر رہا ہوں، صرف تو کول بیٹھ کے سنے ہیں۔ اور آپ یاد رکھ لیں، حضرات علماء تشریف فرمائیں، شیخ الحدیث صاحب قبلہ دامہ اقبالو آپ جلوہ کریں، آپ حدیث جبریل کو پڑھ کے دیکھیں کبھی، اس کے اندر ہے کیا؟ فرمایا صرف حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے 5 سوال کیے نبی پاک سے، نبی پاک نے جواب انہیں دیا ہے، جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب نے سن لیا، انہوں نے پتہ لگ گیا اسلام کیا، ایمان کیا، احسان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے علم کی مجلس جہاں لگی ہو، پاس بیٹھنے والوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑا ٹائم علماء کے پاس بیٹھا کرو، وہ کسی کو مسئلہ بتا رہا ہوگا تجھے آٹومیٹک سمجھ آ جائے، وہ کسی سے بات کر رہے ہوں گے، تیرا کام آپ پہ ہی ہو جانا ہے۔ اس واسطے ایسے عالم کے پاس بیٹھیں کہ جس کی محفل و مجلس علم سے بھرپور ہوتی ہے، عشق سے، ادب سے، محبت سے، آپ پاس بیٹھیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور حدیث جبرائیل کا پہلا یہ ہے کہ آپ پاس بیٹھے ہیں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے فتاوی رضیہ شریف میں سوال ہوا، مفہوماً و مختصراً عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو جواب درست دیتا ہے، کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، تو کیا ہم اسے عالم کہہ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا بہت سارے مدرسوں میں پڑھے ہوئے اور فارغ التحصیل ایسے ہیں کہ جن کے پلے ہی کچھ نہیں، ہاں آپ نے فرمایا جن کے پلے ہی کچھ نہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مستقل کلاسیں تو نہیں لی، لیکن فرمایا اپنے شیوخ اور علماء اور اساتذہ ان کی مجلس میں دوام کے ساتھ بیٹھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کر دیا، جو پوچھو وہ بتا دیتے ہیں، فرمان پر اعتماد کرنا جائز ہے، جو ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف آپ کلاس میں بیٹھیں گے اور آپ صرف نحو پڑھیں گے، آپ منطق فلسفہ پڑھیں گے، آپ یہ بلاغت پڑھیں گے تو پھر عالم بن، نہیں 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 نہیں، آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کر دیں، آپ عالم بن جائیں گے۔ یہ شروع سے صحابیت صحبت سے ہے، یہ صحبت نہیں تو سارا ماحول بدلا ہے، جو ہے نا، اپنے شیخ کے پاس بیٹھو ماحول بدل جائے گا، جتنا ہو سکے اپنے شیخ کے پاس، اپنے استاد کے پاس بیٹھا کریں۔ تو یہ کتابیں پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا، یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی تفسیر آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ پوچھا یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ کیوں نہیں، اہل ذکر کیوں ہے؟ فرمایا اہل علم صرف کتاب کا محتاج ہوتا ہے، کتاب پڑھے گا تو پھر بتائے گا نا اس میں کیا لکھا ہے، ضروری نہیں جو کتاب پڑھی اس میں سب کچھ حق ہو، کیونکہ قرآن کے علاوہ کائنات میں جتنی کتابیں اس میں ہر چیز حق ہو نہیں ہے، ایسا قرآن میں ہر چیز حق ہے، بس اس کے بعد جتنی کتابیں ہیں اس کے اصول بنے ہوئے ہیں، ان اصولوں کے تحت جب وہ جرح و تعدیل ہوتی ہے تو بعد میں زبدے کے طور پر مکھن نکال کے علماء تمہارے سامنے تحقیقات رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے۔ قرآن میں ہر چیز حق اور سچ ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، باقی تو کتابوں میں ہے، ضروری نہیں ہر بات صحیح ہو اور ضروری نہیں کہ ہر بات پڑھ کے آپ اس کی تحقیق تک پہنچ جائیں۔ تو فرمایا اہل علم نہیں، اہل ذکر، تو اہل ذکر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس سے مراد اللہ والے اور وہ کہ جو کتاب کے محتاج نہیں ہوتے، کتاب والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کتاب کے اندر جب آپ پڑھیں تو آپ بھول بھی سکتے ہیں، آپ کو خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے، امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لیں، فرمایا کئی حدیثیں میں حضور سے پوچھ لیتا تھا، حضور یہ آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے؟ حضرت روز بہان بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس بندہ آیا حدیث پڑھے تو آپ ایسے اپنے اوپر چادر لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو چادر لینے کے بعد اگر آپ ساری یوں ہلا دیتے تو سامنے والے محدث کو چپ ہونا پڑتا تھا کہ حضور دی حدیث کوئی نہیں، اور اگر آپ بیٹھے رہتے تھے مؤدب تو سارے سمجھ جاتے تھے کہ حضور کی حدیث ہے۔ ایک محدث صاحب آئے، مولانا صاحب، بڑی اسناد اور جناب اسماء الرجال کے سارے سلاسل
اور وہ لکھ کر ساری ترتیبات، تشریحات، توضیحات، تفسیرات اٹھائے پھرتے ہیں. یہ جی میں نے بتانا ہے جی، مجھے بتائیں حدیث ہے کہ نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے. آپ چادر اوڑھ کے بیٹھ کے فرمایا پڑھ، لیکن پتہ ہی نہ چلے میں سیر ہلاما پھر اگے نہ پڑھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی. اس نے پڑھنا شروع کیا، آپ نے ساری اقدس تھوڑی دیر کے بعد ہلا دیا. تو مولوی سی نا، مولوی ہے پتہ کوئی نہیں سی بھی میں اہل علم تے اہل ذکر ہے. توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ، یہ اگلا درجہ ہوتا ہے نا. تو کہا کہ حضرت میرے پاس اسماء الرجال کے تمام تر دستاویزات موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، اور اگر روایت پوری نہیں ہوئی سنو تو صحیح. آپ چادر ہٹا کے جلال میں آ گئے. آپ نے پتا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا انظر الی ذات محمد وهو یقول ما قلت هذا. وہ دیکھ مصطفیٰ کھڑے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث میری ہے ہی نہیں. مولوی جی تیری مننا یا مصطفیٰ دی مننا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے؟ جس کی توجہ ہے سبحان اللہ فرما سکتا ہے برکت کے لیے. جان یہ اہل ذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل ذکر ہی اہل علم ہوتا ہے. یار یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، لیکن وہ جڑا علم ہوتا ہے نا وہ ہوندہ سائیاں والا ہے. میں نے کیا کہا؟ علم ہوندہ سائیاں والا ہے. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، پاویں لال ہومن کڑ کے، جو مرضی ہو جائے، جب تک جاگ نہیں نہ لگے گی دودھ بھی نہیں جے جامدہ لسی تو بغیر. مولویوں مننا پینا لسیاں دے وسیلے بھی چل جاندے نے. نہیں تو بچو فرما رہے لسیاں دے وسیلے بھی چل جاندے. مرو منن تے آؤ تے لسی دا وسیلہ من جاندے ہو، نہ منن تے آؤ تے مصطفیٰ دا نہیں جے من دے. من مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ. خدا کا خوف کرو یار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یاد رکھ لیں میں نے جتنا کہ علم میں نے پڑھا اور سمجھا اپنے استادوں سے، اپنے شیخ سے، وہ یہ ہے ہر وہ عالم جس کا تعلق کسی شیخ کامل کے ساتھ ہے وہی بچا ہے. جس کا تعلق شیخ کامل کے ساتھ نہیں وہ فارغ ہویا، بدتمیز بنیا. جدہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، انہوں تو پتہ ہی کسے گال دا کوئی نہیں. توجہ ہے؟ میں نے تو لوکی سن دے ہی بہت نے. آج کل یہ بھی ڈرامہ ہے. میں دیکھو جی میں ویڈیو چلانا نا، ہاں 1 گھنٹے دے وچ مینوں 20,000 بندہ سن، میری فالوئنگ ہے. اب ایسے قوم کو ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اے اتاری ملنگ دسے فالوئنگ چیک کرنے دا طریقہ. پہلو تینوں میں دساں تو پھر اگلی گل کر. ادھر دیکھنا. میں کہا پہلی گل یہ فیس بک دی دنیا تینوں کہنے آکھے ہے کہ او دے مطابق جو رزلٹ آئے تو صحیح ہوتا ہے. ٹک ٹاک پر ایک لڑکی آتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ بچائے ایسے سب مسلمانوں کی بچیوں کو بچائے، لیکن فتنے کا دور ہے. وہ اپنے جسم دی نمائش کر دی ہے تو ویکھن والے 1 گھنٹے دے وچ انہوں لکھ بندہ ویکھ لیندا ہے. میں کہا مرزیا او تینوں تو ویکھیا 20,000 بندیاں نے، کہ وہ جنے کپڑے لائے انہوں ویکھیا لکھ بند، تے تیرے تو بہت ہی تو فالوئنگ ہو دی ہے. زندہ بندہ بول سکتا ہے تمہیں دی چھوٹی ہے. اچھا میں نے کہا اس کا یہ اب میں تمہیں مسئلہ بھی بتا دوں. مسئلہ یہ ہے اس نے شرم و حیا کی چادر اتاری جسم سے، تو جتنے بے شرم تھے سب نے انہیں دیکھا. اس کی فالوئنگ میں بے شرم ہے، مکھن کا ڈمر ہے. اور تو مرزیا وہ ہے جس نے ادب کی چادر اتاری ہے، بزرگوں کو بھونکتا ہے، اور جتنے بزرگوں کے دشمن ہیں وہ سارے تمہیں سنتے ہیں. میں کہا اے فالوئنگ ہے، یعنی ادھر بھی کمینہ مال ادھر بھی کمینہ مال. ابا میں نے کہا فالوئنگ تجھے یہ اتاری ملنگ بتاتا ہے. میں کہا میں اپنے 2 بابیاں دے نام لیندا پیا. ایک بابے دا نام ہی پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب، دوسرے بابے دا نام ہی بابا جی خادم حسین رضوی صاحب. اے 2 بابے نے انہاں دیاں لینیاں نے آپا مبارک جتیاں جنہوں نالین کہندے نے نا، انہاں دے جوڑے پاک. اوکے پھر میں کہا مینار پاکستان ایک پاس بڑا سٹیج لاؤنا ہے، ایک نکر تے اسی انہاں دیاں جتیاں رکھنیاں. اجے میں سوٹ کپڑے پگڑی دی گل نہیں کیتی، بیدار مغز بندہ بول سکتا دعا نہیں. ایک پاسے اسی انہاں دیا یہ جوڑے رکھن جڑا انہاں نے قدماں نوں شرف بخشیا. ایک دوسرے پاسے مرزیا تینوں بٹھا جیل مو لیاواں گا بھی بٹھاواں، کچھ ہون بھی نہیں دیواں گا، تینوں بٹھاواں گا تے پورے شہر چ میں اعلان کرنا لاہور دے وچ آؤ بھائی آج اپنی محبت آ یا نفرت کا اظہار کرو. میں کہا میں تینوں لکھ کے دینا سارے شہر دے پھول میرے بابیاں دیاں جتیاں تے ہونے نے تے سارے شہر دیاں جتیاں مرزیا تیرے منہ دے اوتے ہونے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.
بھانڈ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ میں کیا گراؤنڈ میں اتر، گراؤنڈ ریالٹی چیک کر، پھر تینوں پتا چلے میرے بابیاں دا کی حال ہے۔ بابے تے صحیح کوئی نہیں، آجا پچھنکڑیاں میرے بابیاں نے تیرا وڈا مرزا تیرا ابا اور قادیانی دجال، میرے بابے دا نام ہی مہر علی، میرے بابے دا نام ہی جماعت علی، میرے بابے دا نام ہی عبدالستار صاحب نیازی، میرے بابے دا نام ہے شاہ احمد نورانی، سید ابو البرکات شاہ صاحب، ابو الحسنات شاہ صاحب، شاہ تراب القادری صاحب۔ میرے بابیاں نے تو تیرا وڈا مرزا نہیں چلنا دیتا، ساڈے سامنے تو شے ہی کوئی نہیں۔ بھائی توجہ ہے، جزاک اللہ توجہ ہے۔ تم باتیں کرتے ہو کہ میں نے لوگی سن دے اور ردی مالی اور کمینہ مالی، تمہیں دیکھنے والوں کا کمینہ اور ردی مال ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی مرزے کا چمچا کڑچا چھوڑا یہاں بیٹھا ہے کان ٹوٹا، آپ دیکھو پورے علاقے کا سب سے بڑا بدتمیز نہ ہو تو کہنا، اور دھوبی کا وہ کتا بنتا ہے، نہ گھر کا رہتا ہے نہ گاٹ کا رہتا ہے۔ کس بندے کو سن رہے ہو جس کی منہ سے سوائے آگ کے اور نکلتا ہی کچھ نہیں ہے؟ سننا ہی تو پھر انہوں سونا جنہوں دنیا امیر المجاہدین کہی دی ہے، اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، یا دنیا اس کو امیر اہل سنت الیاس قادری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کیسا ماحول بدل کے رکھ دیا ہے خدا کی قسم دنیا کا اس بندے نے۔ یہ ہوتے ہیں اصل لوگ، یہ ہوتے ہیں گراؤنڈ میں اتر کر کام کرنے والے۔ کوٹھے والی سرکار ہے، اندر بیٹھا ہے، وہ بھی کہنا نا ادھر لفظ بول کے نہیں میرا مطلب یہ تھا، میں کہا کوٹھے والی سرکار میرا مطلب یہ ہے تو کوٹھے دے اتے بیٹھا ہے، تو کوٹھے والے چوئی تو کوٹھے دے بیٹھا ہے تے تائیں تو ولیاں دا دشمن ہے۔ ایسے ہی جناب ہر چڑھتے سورج کے پیچھے تم بھاگ نکلتے ہو، سنیو کچھ حیا کیا کرو تم لوگ۔ اور یہ حدیث پڑھتا نمبر دستا ہے، میں آپ کو ایک نمونہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھو نبی پاک نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، یہ حدیث شریف ہے۔ اب کوئی بندہ یہ حدیث پڑھی اور نمبر دسے، کتاب کا نام دسے، اور بعد جا کے نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ توجہ بھی سارے حضرات کی، میں بتا رہا ہوں لوگ پٹڑی سے اترتے کیسے ہیں۔ جدو کلے بیٹھن نا اور استاد نہیں ہوندا اور مرشد نہیں ہوندا، بے مرشدہ تے بے استادہ شیطان ہے۔ بندے دے ذہن شیطانیت کیویں ہوندی ہے۔ اب یہ حدیث ہے لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اب جو اکیلا بیٹھا ہے جس کا علم شیطانی ہے، عالم ربانی نہیں ہے، وہ پتہ ہے اس کا کیا مفہوم دیتا ہے؟ عیدگاہ میں کتنا رش ہوتا ہے، ہاں جی نبی پاک نے فرمایا میری قبر پہ رش نہ لگانا۔ ایسے ہی تو مدینے جاتے ہو، مدینے کے کام میں روتے ہو اور بڑا مدینہ مدینہ کرتے ہو، ہریاں پگڑیاں رہتے مدینہ مدینہ ہی کہیں دینے۔ نبی پاک نے تو روکا ہے۔ اے جڑی ساڈی سادی قوم ہے سوشل میڈیا والی ہیں، اے چھلے مچھے منیاں نوں سن کے پتہ کی کہندے نے، یار انہیں حدیث پڑھی نمبر دسیا تے کوئی گل تے ٹھیک ہے، عید والے دن تے رش ہوندا تے پھر تے مدینے نہیں جانا چاہیے۔ میں کہ تو مردا نہیں، تو مردہ نہیں ہے نہیں گل جو تیرے ذہن دے وچ تھوڑی جی بہ جاندی ہے، وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے کوئی مائی کلال اس کا جواب دے دے، دیکھنا آپ تڑپ جائیں گے بات سن کے۔ میں نے کہا اگر روضہ رسول پر رش نہیں لگانا تو آقا کریم نے یہ کیوں فرمایا ہے 70,000 فرشتے سویرے ہوندے نے 70,000 شامی ہوندے نے؟ صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں، یہ کی مطلب ہے پتر؟ وہ کہندا ہاں یہ تو میرے ذہن چ نہیں۔ میں کہا تیرے ذہن چ گند ہے، تیرا ذہن توتا ہوندا نا امام احمد رضا نے، لگ پتہ جاندہ کی ہونا چاہیے۔ او بھائی اگر نبی پاک کے روضے پہ نہیں جانا حضور نے روکا ہے تو پھر میرے نبی نے یہ کیوں کہا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا روضے کی زیارت کرے گا میری شفاعت واجب ہے، جب جانا نہیں کر رہی نہیں تو شفاعت کیویں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور پھر میرے آقا کریم نے یہ کیوں فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے؟ شیخ محقق نے لکھا ہے اس بات کو، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے۔ کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں مدینے والوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ تسی کہتے ہو مدینے جانا کوئی نہیں ہے، رش نہیں لاؤنا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے۔ ہوں تسی آکھو گے یار ادھر بھی گل ہے، ادھر ہوں کدھر جائیے؟ اور اصل بات یہ ہے حدیث بتانا، نمبر بتانا اور کتاباں کھول کے کیمرہ لا کے کوٹھے والی سرکار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے ایڈا نہیں ہوندا پتر، اسی 13 سال استادوں کے سامنے بیٹھے، اسی سوٹے کھاتے ہیں، ساڈے نال گل کر رہا ہے
تینوں اسی دسی ہے جڑی گل تینوں بھولے پھر تینوں پھر یہ ڈانگا کہندا اسے ڈر تو میں باہر نہیں مینوں کسی نے مار چھڑنا تے میں کہ انہاں بھونکنا ہی نہیں سی اپنے پیراں تے کہاڑا تے خود ماریا ہی نا نہیں سی مارنا تینوں کنے آکھیا اسی پورے پاکستان جانے لوکی ہاتھ چومدے نے ہر فتنے نو تن کے آئیدا ہے کیوں نہ کڑیاں بھائی سانو تو کدی کسی کچھ نہیں آکھیا میری گڈی دی تلاشی لے لو سوائے مسواک تو میرے کول ہور شے ہی کوئی نہیں آہی اصلہ جے میرے کولوں بس تو کہنا سانو مار دینا دیکھو ہمیشہ ہلکا کتا ہی مارا جاتا ہے بندے نے بالکل کچھ نہیں کہتا تو صحیح نا یار اب اس بات کو سمجھے آپ حضرات اور میرے بھائی آپ باؤ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اب ایک مفہوم ہے اس نے دیا جو یتیم العلم ہے جو جزید الفکر ہے جو خبیث النصر والعصر والعقل والشکل ہے ایک مفہوم اس نے دیا ہے اور امت کو شک میں مبتلا کر دیا ہے اب ایک مفہوم وہ ہے جس یقین پر 1400 سال سے امت کھڑی اب وہ مفہوم تمام علماء نے بیان کیا علماء نے محدثین نے شیوخ نے جتنے مشائخ ان سب نے اور وہ کیا ہے اور فرمایا جاہلو اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا جیسے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے تو ایسے میری قبر پر رش نہیں لگانا تو چلے جاؤ اپنے گھر رہے آجے نہیں اس کا تو یہ مفہوم ہی نہیں ہے ہم سنے جی پہلے نالوں زیادہ چاس نہ آوے تو گل ہوئی سٹے تو لے کے آخری بندے تھی دیکھ لیا نہ آوے تو گل ہوئی چاس آئے گی تو بلکہ وجد آئے گا مفہوم اس کا یہ ہے نبی پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جیسے تم عیدگاہ میں سال میں صرف 2 مرتبہ جاتے ہو تو پھر واپس آ جاندے ہو کہ سارا سال عیدگاہ ویلی پئی رہندی ہے اینج میرا روزہ کلا نہ پیا رہے اوئے آیا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحقیق نعرہ حیدری نعرہ روشنیہ تاجدار ختم نبوت بھائی توجہ ہے میں آکھیا سی نا تو انہوں وجد آئے گا تے چس آئے گی آیا کہ کوئی نہیں آیا جانا ہے روزے دے کہ کوئی نہیں جانا نہیں گل ہے دیکھو حدیث ایک ہے مفہوم 2 ہیں ایک ہے بے مرشدہ بے استادہ کوٹھے آڑا سمجھ آئیے اور دوسرا وہ ہے جو محدث اعظم کے سامنے بیٹھنے والا اور دوسرا وہ ہے جو غزالی زمان کے سامنے بیٹھنے والا یہ ہوتے ہیں اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے یال علوم میں یہ روایت لکھی ہے فرمایا نبی پاک نے فرمایا ایسے عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکال کر یقین میں لے جائے جو تمہیں شک میں مبتلا کرے ایسے بندے کے پاس کبھی نہ بیٹھنا اور جنہ مرضی کہے میں تو کتاباں پڑھنا میں نہیں بابیاں نو مندا تو میں کیا کتاباں میرے بابیاں لکھیاں نے آپ دی بیبے جان نے نہیں لکھیاں اگر آپ کی بیبے جان نے لکھی ہے تو ہمیں بتلا دے کیا کرو یار بار بار کہنا پہندا ساڈی سنی قوم نو بابیاں نو تو ماندا نہیں کتاباں کہنے لکھیاں نے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی یہ فتنہ ہے یہ تمہیں بزرگوں سے دور کر رہا ہے لیکن جنہ ذلیل ہو گیا ہے نا ویسے غیرت ہوئے نا غیرت اور حلال دی ٹاکی لگی ہوئے جڑی کہ کوئی نہیں لگی ہوندی تو انہیں مار مور جانا سی لیکن چونکہ واٹر پروف ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر بغیرت تو بغیرت ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں غیرت والوں کی صف عطا فرمائے ادب والوں کی صف عطا فرمائے بک 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 دین میں شک پیدا فرمایا ایسے بندے کو کبھی نہ سننا جو تمہیں یقین سے نکال کے شک میں لے جائے بلکہ اسے سننا جو شک سے نکالے یقین میں لے آئے اور کبھی بھی اپنے عقیدے میں شک نہ کرنا جتنے بیٹھے ہو فارغ ہو جاؤ گے مارے جاؤ گے ٹھیک ہے دوسری بات فرمایا ایسے عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں تکبر سے نکال کر عاجزی کی طرف لے جائے میں نے بابے شاہی میں نہ گل کرو میں نے مفتی منیب گل کرے پھلانا کرے ٹمکانا کرے وہ نکلو باہر وہ کی ہے تو کر لیے مطلب بھی کی سانو بھی سمجھ آوے کمال والی گل بند کرے بیٹے یہ کمال والی بات ہے جناب تینوں پوچھنا والا کوئی نہیں ظاہر سی بات ہے کسی نے تو یہ پالتو رکھا ہوا ہے نا میں ہوں کتا تو نہیں نہ آکھے میں نے کہتے ہیں کتا نہ آکھے میں چلو نہیں کہیں میں تو نہیں نہ کہا کسی نے تو جو پالتو رکھا ہوا ہے نا جنہی کی روٹی پاؤندے نے انہاں کی وہ بول لیندا ہے خوف کرے یار خدا کا خوف کرے مرنا نہیں ہے جانا نہیں ہے قبر میں کچھ شرم اور حیا کرو
عالم ایسا ہونا چاہیے جیسے علامہ یوسف سلطانی صاحب ہے. مجھے حضرت علامہ صاحب، کیا اس میں گرامی حضرت آپ کا، ہمارے علامہ نصیر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں ان کا پہلا شاگرد ہوں اور میں نے اپنے استاد کو کبھی تہجد چھوڑتے نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے عالم ربانی. اور پھر ان کے چہرے کو دیکھو، سمجھا، جزاک اللہ آپ کو خیر ہو. ان کے چہرے کو دیکھو تو کیسا نور تھا، کیسا فیضان تھا. اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی بھی کوئی کھانا بغیر تصدیق کے کھایا ہی نہیں، شک والا کھانا کھایا ہی نہیں. اے دیکھ لو آج یقین والی گل علامہ صاحب پوری پائی جاتی. اور عاجزی کا حال آپ کے سامنے ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ عاجزی کا حال آپ کے، ساری زندگی سادگی میں گزار دیا آپ نے، ساری زندگی. اور ان کے بیٹوں کو میں دیکھ رہا ہوں، شاگردوں کو دیکھ رہا ہوں، بالکل عاجزی کے پیکر نظر آتے ہیں. اللہ کر کے یہ حقیقت ہو اور اسی نقش قدم پر چلے. سمجھ آ رہی؟ فرمایا ایسے عالم کو سننا ہے جو تمہیں دنیا سے نکال کر زہد و تقوی کی طرف لے جائے. صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے لیے ایسے علماء سے اپنا ربط اور تعلق جوڑیے. میں بہت کچھ اور بیان کرتا لیکن ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. آپ علم حاصل کریں اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا. ناظرہ قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ہے. من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات. فرمایا جو ایک مرتبہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. حفظ کرنے کی الگ فضیلت ہے. من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال علیہ السلام. فرمایا جس نے قرآن پڑھا اسے یاد کر لیا، حفظ کر لیا اور اس قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، یعنی اس کا عامل بھی رہا. ٹھیک ہے؟ فرمایا قیامت والے دن جب وہ حافظ آئے گا تو اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، فرمایا کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور اسی روایت کے مختلف الالفاظ و طرق و سند یہ روایت ہے. اسی طرح کی ایک روایت کے آگے الفاظ یہ بھی ہیں. فرمایا اپنی قوم میں سے 10 بندوں کی یہ حافظ شفاعت کرے گا. 10 بندوں کی. کون سے؟ قد استوجب النار، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. یہ شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا. پڑھنے کی الگ ہے، حفظ کرنے کی فضیلت الگ ہے، اور عالم بننا، مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں عالم کی فضیلت حافظ سے 70 گنا زیادہ ہوتی ہے. اس واسطے قرآن بھی پڑھیں. ناظرہ، ہمارے لوگ ناظرہ پڑھنے میں بھی سستی کر رہے ہیں، اور ناظرہ پڑھنے کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ باوضو ہاتھ لگائیں. دوسرا یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ پڑھیں، مخارج کے ساتھ، قراءت کے ساتھ. ورنہ رب قارئ الا القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. اس کا ایک مفہوم علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو صحت لفظی، قراءت، مخارج، ادائیگی حروف کے ساتھ نہیں پڑھتا، فرما اس پر قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے قرآن مجید کو ضرور پڑھیں. اور دوسرا حفظ، جن بچوں نے حفظ کر لیا مبارک ہو آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی. لیکن والدین اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. تم نے ہمیں بچے دیے، ہم نے ہیرے بنا دیے. ہوں انہاں ہیریاں تے گھٹا نہ پہ جائے. انہاں ہیریاں تے گھٹا نہ پے. انہاں نوں یاد کر، روزانہ دا سپارہ پڑھن. انہاں ہن حافظ بن کے انہاں ہر روز ماں نے پروٹھا دینا ہے، اینا مکھن وادو دینا. میرا پوت قرآن پڑھ کے آیا، پڑھ کے آیا، یاد بھی رکھا اماں جی. ہاں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. فرمایا جو قرآن مجید پڑھ کے بھول جائے قیامت والے دن اللہ انتھا اٹھائے گا. بخشیندے بخشیندے کی دیکھو نواں کٹا نہ کھلا پیا ہوگا. مہربانی ان کو یاد، روزانہ ایک سپارہ کٹ کے پڑھاؤ نہ کرو. ہاں بھائی بن گئے نے، یہ بات اللہ بھائی نہ ہو جانا ہے. پورے پکے ہاں بھائی رہنے چاہیے. لاڈ پیارے چ ونجا نہ لے آ جائے. میں دیسی جٹ گیا بندہ ہے تو میں جٹ کی حساب دینا تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا. سبحان اللہ. نہیں آیا تاں بھی سبحان اللہ بولتے پہنے دا مطلب میں کو گل کردا پیا. اور تیسری گزارش، اگر آپ نے حفظ کر ہی لیا ہے تو درس نامی کر لو، اٹیچ رہو گے اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جن بیٹھے جنہاں کو پوچھو کئی ڈگریاں لئی بیٹھے، کئیاں نے باہر دے کاغذ جمع کرائے، 35 لاکھ جمع کرایا، میں باہر جانا میں باہر جانا. اور تو باہر جانا ہے تو مدینے کیوں نہیں جاتا؟ مدینے والے نوکر کیوں نہیں بنتا؟ میں سرکاری نوکر بن جو، کدی سرکار دے نوکر بھی بن لیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم.